صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرا منگتا نہ در بدل جائے، تیرا منگتا نہ در بدل جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، آقا تیری دہلیز میرے وارث میرے غریب نواز، میرے وارث میرے غریب نواز، میرا کش کول آج بھر جائے، میرا کش کول آج بھر جائے، سب کی قسمت سنوارنے والے سب کی قسمت سنوارنے والے، میری تقدیر بھی سنور جائے، میری تقدیر بھی سنور جائے، جو بھی آیا ہے تیری محفل میں، جو بھی آیا
بھی آیا جو بھی آیا ہے تیری محفل میں خوب سے ہو کے خوب تر جائے خوب سے ہو ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار خوب سے ہو کے خوب تر جائے کیونکہ بانٹ دیتے ہیں سب فقیروں میں جو بھی نعمت نبی کے گھر جائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا جو بھی نعمت اور ہر قدم پر ادا کرے سجدے ہر قدم پر ادا کرے سجدے جب نیازی تیرے نگر جائے تیرا منگتا سبحان اللہ آپ کا میزبان محمد علی ایک بار پھر رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے روح رواں منیجنگ ڈائریکٹر حسن وحید خان صاحب کا کہ آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام منعقد ہوا اس میں ہم نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت آپ کو مزید ایسے پروگرام اور ایسی محافل کرنے کی توفیق بخشیں۔ اللہ نے ہماری یہ دعا قبول کی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈیلی نیوز، کاشی ساؤنڈ سسٹم اور ایس آر نیوز کا کہ آج آپ ہمارا ایک بار پھر یہ لائیو ہمیں کوریج دے رہے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ میں اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میری دائیں طرف ملک پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین عزت مآب جناب مفتی محمد نذیر قریشی صاحب، آپ محتمم ہیں جامعہ مہریہ ضیاء العلوم حسن ٹاؤن اٹاواد سے۔ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمیں عزت، زینت اور وقار بخشا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری بائیں طرف ملک پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں ثناخوان مصطفیٰ عزت مآب جناب قاری جنید مصطفیٰ صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمیں عزت بخشی، میں سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، رمضان کا آخری حشرہ بہت سے سوالات، بہت سے جوابات چھوڑ رہا ہے۔ اگر ہمارے ناظرین میں کوئی لائیو سوال کرنا چاہے آپ کمنٹس کی صورت میں سوال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ہم ان سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کا جواب لیتے رہیں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ شہادت سیدنا علی المرتضیٰ بڑا دل خراش واقعہ ہے۔ 21 رمضان المبارک شہادت سیدنا علی المرتضیٰ ایک عظیم نقصان امت ہے۔ فضائل علی سے کتابیں ہو رہے ہیں، آپ اس دن کے حوالے سے ناظرین کے ایمان کو مزید تقویت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔
صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین۔ میں سب سے پہلے کاشی ساؤنڈ سسٹم، ڈیلی نیوز اور SR نیوز کی جملہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس عظیم موقع پر اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے۔ مالک لم یزل اپنی جناب سے سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ حیدر کرار، قاسم ولایت، منبع ولایت، امام زمن ابو الحسن صاحب ذوالفقار، شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ہستی ایک بے مثال ہستی ہے اور آپ کی شہادت ایک اسلام کی جبیں پر اور اس کے ماتھے پر ایک عظیم جمر ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ خصوصیات ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی شرح کے اندر بہت ساری کتابوں کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ میرے مولا علی کی جہاں پر بے شمار انگنت خصوصیات ہیں، ان میں سب سے پہلی اس کائنات میں رونما ہونے والی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ولادت کعبۃ اللہ کے اندر نصیب فرمائی، اور اس کے بعد سب سے بڑی اس کائنات کی سعادت علی المرتضیٰ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد پہلی آنکھ کھولی تو پہلی نظر آپ نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور آپ کی جو پہلی خوراک یعنی آپ کی جو گٹی آپ کو دی گئی تو سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات حیدر کرار کے اس پیارے اور مقدس منہ کے اندر ڈالا۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلسل علی المرتضیٰ کی یہ عادت بن گئی۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہم لکھیں تو یوں لکھ سکتے ہیں کہ کئی ہفتوں تک، اور بعضوں نے تو مہینوں کا کہا کہ علی المرتضیٰ اور کوئی خوراک لیتے ہی نہیں تھے سوائے حضور کے لعاب دہن کے۔ تو پہلی نگاہ اگر آپ نے دیکھا تو حضور کے رخ وطہا کو دیکھا، اور پہلی خوراک اگر آپ نے لیے تو میرے مصطفیٰ کریم۔ ہم تو وہ حضور سے پیار کرنے والی امتی ہیں، ہمارے پیار کا تو حضور نے بھی اپنی حدیث میں بیان فرمایا تھا صحابہ کے مجمع میں کہ صحابہ نے عرض کی حضور آپ سے سب سے زیادہ پیار کون کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے۔ حضور کتنا پیار کریں گے؟ فرمایا وہ تو اتنا پیار کریں گے کہ اپنی کل کائنات وقت میرے دیدار کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ہم حضور کے قدنا غلام ہیں، اتنا خادم ہیں۔ ہم تو سرکار کے شہر مدینہ کی گلیوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن علی المرتضیٰ تو وہ خوش نصیب بچہ ہے کہ کائنات میں پہلی خوراک جس میں اقدس میں جاتی ہو تو مصطفیٰ کا لعاب دہن۔ دنیا حضور کے نالین کی خاک کو ترستی ہے اور علی کو نوالا اور پیالہ اللہ حضور کا لعاب دہن نصیب فرما رہا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے جب بڑے ہوئے تو ان امیر المومنین یوم ولد کان یوم اذن لرسول اللہ من العمر 30 سنہ، مولا علی کی ولادت پر حضور کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی۔ فَأَحَبَّهُ رسول اللہ حبًا شدیدا، حضور علی سے بہت پیار کرتے تھے، اور اتنا پیار کرتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ فَقَالَ لِأُمِّهِ اجعلی مَعَدَهُ لِقُرْبِ فَرَاشِهِ، لِقُرْبِ فَرَاشِهِ۔ آپ کی پیاری ماں حضرت کائنات کی وہ خوش نصیب عورت حضرت فاطمہ بنت اسد میرے مولا کائنات کی ماں کہ جن کو خود میرے نبی بھی ماں کہا کرتے تھے، اور آج میں نے خاک مدینہ رکھی ہوئی ہے کہ میں مر گیا تو میرے لاحد میں یہ رکھ دینا میرے کفن میں، لیکن علی کی ماں تیرے مقدر پر قربان ہو جائے۔ جب آپ کا وصال ہوا، لاحد تیار ہوئی تو خود نبیوں کے سلطان آپ کی لاحد میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر رب کی حضور درخواست کی، اللہ تجھے پہلے نبیوں کی نبوت کا واسطہ اور تجھے مجھ محمد کا واسطہ میری ماں پر اس قبر کو روشن فرما۔ خود اندازہ کر لیں کہ جس کی لاحد میں خود شاہ مدینہ جلوہ گر ہوئے ہوں، اس ماں کی مقدر پر تو گویا عرش کے فرشتوں کو بھی ناز آیا ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد سے میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا کرو، آج کے بعد جو علی کا بستر ہے نا، جو علی کا بچھونا اور علی کا پنگوڑا ہے، وہ میرے بستر کے قریب لگا دو۔ گویا دوسرے لفظوں میں میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد علی جانے نبی جانے، آج کے بعد میں علی کا ضامن اور وارث ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے وَقَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَلَّى أَكْثَرَ تَرْبِيَتَهُ،
علی المرتضیٰ کی ایک تربیت کا اکثر حصہ میرے نبی کے حصے میں آیا، اور مولا علی کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی۔ میں نے تو جب پڑھا یقین جانے دل باغ باغ ہو گیا۔ ویسے بھی ہماری پہچان ذکر علی ہے اور حب علی ہے اور محبت علی سے ہماری پہچان ہوتی ہے، اور ہمیں اس پر ناز ہے الحمدللہ، کیونکہ اس نسبت اور اس معرفت پر جبریل امی کو بھی ناز ہے۔ خود میں شہادت بھی ہے، بیچ میں ضمناً بات آگئی، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کا وصال پاک ہوا، 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، پھر امت مسلمہ نے متفقہ طور پر آپ کا جانشین حضرت امیر المومنین شفیع رسول، جن کے سراپے میں لوگ رسول اللہ کی تصویر دیکھا کرتے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ کا جب خلافت کے لیے لوگوں نے منتخب فرمایا، آپ نے پہلا خطبہ دیا تو آپ نے یہ حیدر کرار کے فرزند ہیں، جنتی جوانوں کو، حضور جن کے وجود پاک کو سونگا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی حضور لوگ چومتے تو بچوں کو ہیں، یہ تو دیکھا تھا، سونگنا صرف آپ کو دیکھا ہے۔ فرمایا میں ان کو اس لیے سونگتا ہوں کہ مجھے حسین و حسن کے وجود سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو وہ حسن مجتبیٰ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگو کل تم نے علی کی صورت میں ایسا شخص کھویا ہے ما سبق الاولون والآخرون، کہ جس کی مثال نہ پہلوں میں ملتی ہے نہ پچھلوں میں ملتی ہے، اور اس کی شان یہ تھی کہ یقاتلو عن یمینہ جبریلو وعن شمالہ ویسارہ میکائیلو۔ علی کی تو وہ شان تھی کہ جب علی میدان میں اترتے تھے تو علی کے دائیں تلوار لے کے جبریل لڑا کرتا تھا، بائیں میکائیل لڑا کرتا تھا۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ تو آپ کو بچپنے سے ہی اللہ نے اعزاز سے نوازا، وہ قرآن کہتے ہیں قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہ فضیلتوں کا بادشاہ اللہ ہے، یؤتی مَن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اب دنیا والوں کو کیا کرنا ہے کہ جو اللہ کی فضیلتوں کا مرکز ہے اسے تسلیم کر لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کا محبوب ہے اور اسے فضیلت نہیں ملی تو یہ کوئی نہیں کہ ہم فضیلت اس کو دیں۔ فضیلت وہ ہے کہ جس کو رب دے، اور فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی جس کا اقرار کرے۔ علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ سرکار نے وَقَانَ يَطْرُ عَلِيًّا فی وقت غسلہ، آئے ہائے، بچپنے میں علی کو جب غسل لینے کی باری آتی تو حضور اپنے نبوت والے ہاتھوں سے خود علی کو غسل دیا کرتے، خود علی المرتضیٰ کو غسل دیتے۔ اور جب علی بچپنے میں بھوک کی وجہ سے چیختے چلاتے روتے جیسے بچے ولولاتے ہیں تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ خود دودھ تیار کر کے مولا علی کو پلایا کرتے تھے، خوراک ان کو دیا کرتے تھے۔ وَيُحَرِّكُ مَهْدَهُ عِنْدَ نَوْمِهِ، جب علی سو جاتے تو ان کا پنگوڑا خود میرے نبی جلایا کرتے تھے۔ اور وَيُنَاغِهِ فِي يَقْظِهِ، جب بیدار ہوتے تو حضور علی کو ہاتھوں پہ لے کر علی کو لوریاں دیا کرتے۔ یغنی کے الفاظ آتے، یناغی کے الفاظ آتے، ناغا یناغی یعنی نغمہ، لوری پڑھنا۔ تو حضور لوری میں کیا کہتے؟ ہاذا اخی و محبوبی، یار بچپنے کی عمر ہے اور نبیوں کا سلطان ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ میرا بھائی بھی ہے میرا محبوب بھی ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے میرا محبوب بھی ہے۔ اور آگے فرمایا کرتے کہ یہ میری پناہگاہ ہے، یہ میری پناہگاہ ہے۔ حضور نے کس بات کی طرف اشارہ فرمایا؟ بڑے بڑے غزوات پر اسلام کو جو تقویت اور اسلام کو جو سہارا علی نے دیے، گویا حضور کا اس کی طرف اشارہ تھا کہ میرے مشن کا یہ بہت بڑا میرا مددگار ہوگا۔ اور فرماتے یہ میرا مددگار ہے، میری پناہگاہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حضور علی المرتضیٰ شیر خدا کو کندھوں پہ بٹھاتے اور مکہ کی وادیوں میں اور پہاڑوں کی طرف علی المرتضیٰ کو سیر کرواتے، اور دن رات علی نے قربت مصطفیٰ میں تربیت پائی۔ تو پھر یہ وہ علی المرتضیٰ ہے کہ ظاہر اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، ولادت کعبے کے اندر ہوتی ہے، پرورش رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو نبیوں کے سلطان ہے۔ کائنات میں جس سے بڑھ کر کوئی عظیم صحبت نہیں، وہ صحبت مصطفیٰ ہے، وہ میسر آئی علی المرتضیٰ کو۔ تو پھر اللہ نے شہادت کی پھر مہینوں کے سردار اور محبوب مہینے رمضان المبارک میں تاک رات میں اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو شہادت عطا فرمائی۔ تو مولا کائنات حیدر کرار کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفت، ان کی منزلت کا کیا کہنا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے میرے نبی رحمت نے فقط مولا علی کو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ آپ کو نفاق اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی نشانی قرار دیا تھا، اور فرماتا لا یحبک الا مومن،
وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا منافق، علی مومن کے سوا تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں کر سکتا ہے۔ تو کافروں کی پہچان تو آسان ہے، لیکن مسلمانوں کے لبادے میں منافق کی پہچان مشکل تھی۔ تو میرے نبی کسوٹی قرار دے کے چلے گئے علی کو کہ علی تیرے ذریعے سے دنیا کے منافق پہچانے جائیں گے۔ اور وہ کس طرح پہچان ہوتی ہے کہ ذکر علی سے مومن کا دل سکون پاتا ہے۔ جنید صاحب، علی کا ذکر ہوتا ہے تو مومن کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے، اور منافق کے چہرے اور اس کی طبیعت پر انقباض آ جاتا ہے۔ آج بھی پہچان کرنی ہو تو کسی لیبارٹری میں نہیں، علی کی محبت کے ترازو میں تول لو اور دیکھ لو کہ علی کے ذکر سے جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سمجھ جاؤ اس گئے گزرے دور میں بھی سلامت ایمان سلامتی والا۔ اور اگر علی کے چہرے سے، اور دوسرا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو بغض علی ہے نا، یہ کئی صورتوں میں آج ظاہر ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی صورت جو اس دور میں ظاہر ہو رہی ہے بغض علی کی، وہ یہ ہے کہ علی کی شان میں آنے والی ہر حدیث پاک کے اندر کچھ نہ کچھ وہ اس کے اندر جو ہے کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں، یا تو کہ اس کا یعنی ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں، کسی اور کی طرف موڑ رہے ہیں، یا پھر اس کے اندر الحاقات کر رہے ہیں، یا اس حدیث کو ضعیف قرار دے کر۔ اور بھائی یہ اللہ کے اور نبی کی بارگاہ سے علی کے لیے تمغے ہیں، کیوں انکار کرتے ہو؟ جس کو جو ملا حضور کی چوکھٹ سے، ہم مہر علی کے منگتوں کو سب تسلیم ہیں۔ اگر صدیق کے سر پر صداقت کا تاج سجا تو ہم سلام کرتے ہیں، اگر فاروق کے سر پر عدالت کا تمغہ سجا تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، اگر ہم عثمان ذو النورین کو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے حیا کے سخاوت کے موتی ملے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور جب میرے حیدر کرار کو میرے نبی نے اپنا بھائی کہا، مسلمانوں کا مولا کہا، حیدر کرار کہا، شیر خدا کہا، تو ہم علی کی اسد اللہ کو سلام کرتے ہیں، ہم علی کی محبوبیت الہی کو سلام کرتے ہیں، اور ہم علی کی اس حیدری کو، حیدری طاقت کو اور جرت کو اور ان کی اس صفت کراری کو سلام پیش کرتے ہیں، اور کھلے دل سے کرتے ہیں الحمدللہ العظیم۔ تو میں تو بارے دیگر آپ کو میں تو یہ مبارکباد دیتا ہوں ڈیلی نیوز اور آپ کو اور تمام کاشی ساؤنڈ سسٹم، ایس آر نیوز، تمام جملہ ٹیم کو، کہ آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار اپنے علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا۔ رہتی دنیا تک انشاءاللہ دنیا لاکھ جو مرضی یہ کرتی رہے، صبح قیامت تک نام رہے گا تو میرے محمد کے گھرانے کا رہے گا، میرے نبی کی نسبتوں کا رہے گا۔ حضرت ایک اور ناظرین کی جانب سے سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کو مولا کہہ کر پکارا، اس سے کیا مراد ہے؟ ناظرین کو بتائیے گا پلیز۔ میں اس کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ یہ دربار رسالت سے علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے ان کو ایک تمغہ فراہم فرمایا۔ مزاج رسول ہے، حضور کی چوکھٹ پہ جو منگتا آیا کبھی واپس خالی نہیں گیا، بلکہ حضور تو ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ سرکار کے دربار سے کبھی اجنبی کیا دشمن بھی کبھی خالی نہیں گیا ہے۔ منگتے تو منگتے، منگتے تو منگتے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ فقیروں سے انہیں آتا ہے پیار کچھ ایسا، خود بھیکنے اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو۔ قرآن اشارت النس میں حضور کی چوکھٹ بتاتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ حضور کو بتا دیا کہ کوئی منگتا ہے تو جھڑکنا نہیں۔ کیا معلوم کہ کائنات والوں مانگنا ہو تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں سے کسی کو خالی نہیں لٹایا جاتا۔ تو یہ تواتر کے ساتھ امت میں یہ فضیلت جو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہے کہ آپ کو حضور نے مولا فرمایا، اور سرکار نے صحابہ کے مجمع میں علی کو فرمایا کہ من کنت مولا علی مولا۔ ترمذی اٹھا کر دیکھیں، دیگر بے شمار کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بڑا لہد ہے اس پر لوگ باز کرتے ہیں، لیکن حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیگر جو مولا علی کی فضیلتیں ان کو دیکھ کر اس حدیث کا انکار کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور میں جو بتا رہا تھا کہ یہ بغض علی کی ایک صورت کہ علی کی فضیلت میں آنے والی چیزوں میں حدیثوں میں تو جہاد کرنا، من گھڑت اور من پسند تشریحات کرنا، اور جو مزاج رسول اور مقصود رسول تھا اس سے امت کو جو ہے تو پوشیدہ رکھنا اور امت کو اس سے یعنی واقف نہ ہونے دینا۔ بھائی مولا اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جس معنی میں ہم رب کو مولا کہتے ہیں۔ خود قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ہے، سورۃ التحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 4 ہے،
میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ آل ایمان کا مولا اللہ ہے، یہ قرآن ہے، وجبریل، اور آل ایمان کا دوسرا مولا جبریل ہے، وصالح المومنین، اور آل ایمان کا مولا نیک مومن بھی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، اور پھر آگے فرمایا والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس کے علاوہ اس کے بعد فرشتے بھی آل ایمان کے مولا ہیں۔ اب قرآن میں لفظ مولا کا اطلاق اللہ کے علاوہ قرآن میں رب نے خود کیا ہے، اور ہم اس کے اندر صرف اس لیے کہ یہ علی کے لیے آ گیا تو ہم اس کے اندر پہ ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیں، اور اس کے اندر طرح طرح کی جو اس کی تشریعات من گھڑت کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح تو اگر کیا جائے تو صدیق اکبر، اب اذان میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اب کہو کہ صدیق کو اکبر کیوں کہتے ہو؟ فاروق اعظم، اعظم تو اللہ ہے بھائی، تو فاروق کو کیوں کہتے ہو؟ بھائی یہ نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں رب کے لیے ہوتا ہے، وہی لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہو وہ مجازی ہوتا ہے، اور رب کے لیے تو حقیقی ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حیات، زندگی، یہ کس کی صفت ہے؟ علماء کو پتہ ہے جو اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں ان میں پہلی صفت اللہ کی حیات ہے، یعنی زندگی۔ تو آپ سارے زندہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ اب زندہ اللہ بھی ہے تو بندے بھی ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا اب ان لوگوں کے مطابق کہ جو کہتے ہیں علی کو مولا کہیں گے تو یہ تو رب کا نام ہے۔ بابا اللہ زندہ ہے تو اس کو زندہ کسی نے بنایا نہیں، وہ خود زندہ ہے، اس کی زندگی کی لمٹ نہیں، وہ حدوں سے ماورا ہے، نہ ابتدا ہے نہ آغاز ہے نہ انتہا ہے۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، لا اول له ولا آخر له ولا جہت له ولا حد له ولا لون له ولا جہت له، اس کی نہ کوئی حد ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ابدی ہے۔ تو اب زندہ رب بھی ہے، زندہ ہم بھی ہیں، لیکن فرق ہے، تو یوں ہی مولا علی بھی ہے تو مولا رب بھی ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ ہم قطعاً علی کو اس معنی میں مولا نہیں کہتے اور نہ مانتے ہیں جس معنی میں ہم اللہ کو مولا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا چھوڑیں، یہ جو علماء مساجد میں خدمت کرتے ہیں، عالم اللہ ان کی خدمت کرتے ہیں، کھانے وغیرہ لاتے ہیں، افطاریاں لاتے ہیں، اور مہینے بعد ان کی تنخواہوں کے محتاج ہوتے ہیں، علی تو کائنات میں نبی کی وراثت علم بانٹ رہا ہے، تو یہ مساجد میں ڈیوٹیاں کرنے والے، ان کے نام اشتہاروں پر بڑے بڑے لکھے ہوئے مولانا، مولا تو آ گیا نا تو یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہمارا مولا۔ تو یار ایک مسجد کا ایک خطیب اگر لوگوں کا مولا ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کی گود میں پلنے والا، میرے مصطفیٰ کا دست و بازو حضور کا بھائی اور اسلامی جنگوں کا ہیرو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ مولا نہیں ہو سکتے بھائی؟ وہیں پر ہم نے تو جہاد کرنی ہے اور قوم کو الجانا ہے کہ یہ مولا نہ کہو تو یہ نہ کہو اور وہ نہ کہو، بھائی ایک اعزاز ہے، کیوں نہ کہو؟ علی کو مصطفیٰ کریم نے صحابہ کے مجمع میں کہا، اور سب سے پہلے اس تمغے پر میرے مولا علی کو جس نے مبارکباد دی وہ کھڑے ہو کر امیر المومنین، امام العادلین، مرید رسول، مراد رسول، دعائے رسول، فاتح کیسر و کسرا سرکار فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے مبارک دی کہ ہنی اللہ کا یا علی، علی مبارک ہو، اسبختہ، تو صبح کرے تو مومنوں کا مولا ہو، شام کرے تو مومنوں کا مولا ہو۔ فاروق اعظم نے جب مان لیا تو آج کوئی فاروقی نہ مانے، صدیق اکبر نے مان لیا تو کوئی صدیقی نہ مانے، عثمان ذو النورین نے علی کو مولا مان لیا تو کوئی عثمانی نہ مانے، تو سمجھ لو فاروق اعظم والا فاروقی نہیں ہے، عثمان ذو النورین والا عثمانی نہیں ہے۔ یہ آج کل کے من گھڑت اور یہ کھلونے بنے ہوئے ہیں، وگرنہ صحابہ نے تو علی کی پیار سکھایا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، یقین جانے ایک سے پڑھ کر ایک روایت میرے آگے آ کے کھڑی ہو رہی ہے، مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، 5 سے زیادہ کتابوں میں 5 سے زیادہ موقعوں پر میں نے جو خود پڑھا، ویسے درجنوں مواقع پر ہے، لیکن جو میں نے خود میرے پاس ایسے موقعوں پر خود فاروق اعظم نے فرمایا، اے اللہ عمر کو اس زمانے میں زندہ نہ رکھ جس زمانے میں علی جیسا بندہ نہ ہو۔ اور 2 موقع پر فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک۔ کیوں؟ کہ حضور نے کہا تھا، عمدۃ القاری علامہ عینی نے لکھا ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا قاضی اللہ نے مولا علی کو بنایا ہے حضور کے بعد، خود حضور نے مولا علی کو سب سے بڑا قاضی ہونے کا سند ہے۔ اور جب دقیق ترین باریک ترین کوئی مسئلہ پیش آتا تو فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں علی سے رجوع کیا کرتے، اسی لیے تو کہا کہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کا علم 6 میں جمع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا علم 6 میں جمع ہے،
اور ان 6 کا علم 2 میں جمع ہے، اور ان 2 میں ایک ذات علی کی ذات ہے، ان 2 میں ایک ذات علی کی ذات ہے۔ کیونکہ حضور نے کہا تھا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن کفر اور نفاق کو علی برداشت نہ ہو سکا، تو بلاخر کفر نے آ کر 21 رمضان المبارک کی بابرکت ساتھوں میں علی المرتضیٰ کو جام شہادت نوش کروایا، اور یہ بھی علی کا تمغہ تھا۔ اور میں دوسری بات کرتا چلوں، تو ٹائم کی تو کوئی معاملہ نہیں، تو میں اختصار کرتا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اسلام پر جتنے احسان علی کے اور علی کی اولاد کے یعنی خون کے حوالے سے، اسلام کو جتنا خون علی کے گھرانے نے دیا، اجتماعی طور پر اتنا خون کسی اور گھرانے نے نہیں دیا۔ خود علی کا خون اسلام کی خاطر، خود علی کے بیٹوں کا خون دیکھ لیں، خود علی کے پوتوں کا خون دیکھ لیں، خود علی کے نواسوں کا خون دیکھ لیں۔ ہر کل کائنات علی نے قربان کیے تو محمد کے اسلام پر کیے اور حضور کی ناموس پر کیے۔ ساری کائنات تو علی، ہم تو کہتے ہیں صرف زبان سے، اور آج اگر کسی کا ایک بچہ شہید ہو جائے تو بورڈ لگ جاتے ہیں بھائی فلاں جائے شہادت فلاں کی، جائے شہادت فلاں کی، تو اس علی کو بھی تو ذرا دیکھو نا۔ صحراؤں میں جاؤ گے تو علی کے بچوں کا خون وہاں اسلام کے لیے نظر آئے گا چمکتا۔ پہاڑوں میں جو کہاں مولا کائنات کے بچوں کو شہید نہیں کیا گیا۔ آگے چل کر دیکھیں اماموں کے ساتھ کیا ہوا، سارے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ دنیا لاکھ مرضی کر لے، صبح قیامت تک جھنڈا بھی علی کا رہتا رہے گا اور ترانے اور نغمے بھی علی کے ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ آخری قرب قیامت جو آخری امام میری امت میں آئے گا، وہ بھی میری آل بیت میں سے ہوگا، یعنی حسنی حسینی سید ہوگا، وہ بھی گویا علی کی نسل میں سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی جن کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا جو تصور ہے، اس تصور سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال علی المرتضیٰ کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی عظمتوں کو تو آسمان کے فرشتوں نے سلام کیا، دائیں جبریل ان کے لڑا کرتے تھے، بائیں میکائیل لڑا کرتے تھے، آسمانوں سے سلام آیا کرتا تھا۔ جن کے شہزادے جنتوں کے سردار، جن کی زوجہ جنتی خواتین کی ساری امتوں کی سردار آئے، تو ان کی عظمت اور شان کا کیا کہنا کہ علی المرتضیٰ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز علمی اور روحانی خطاب سے ہمارے سامعین اور ناظرین کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ استاذ محترم مفتی نذیر احمد قریشی صاحب شان علی بیان کر رہے تھے۔ کون علی؟ عاشق نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ عاشق لکھتا ہے کہ نام حیدر سے تمہیں کتنا حسد ہے، حد ہے، کیا رہے نادان تمہیں ہوش و خرد ہے، حد ہے، اپنے مطلب کی روایات کو کہتے ہو صحیح، شان حیدر میں بھی صحیح بات بھی رد ہے، حد ہے، مجھ سے کہتے ہو بڑھا ہو نہ علی کی شان حیدر کی بھی پاگل کوئی حد ہے، کل ایمان سے منہ پھیر کے بیٹھے کیوں ہو، فکر ایمان ہے نہ فکر لحد ہے، یا علی کہنے سے کیوں موت تمہیں آتی ہے، علی گھٹنوں میں ہے اونچا تیرا قد ہے، اور مکتا تم نہ گھبراؤ حسن ہیں تیرے وارث پنجتن، اس سے بڑھ کر کوئی بخشش کی سند ہے، حد ہے۔ اور کون علی ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، حیدر کو بلا کیسے سمجھے گی یہ دنیا جس دنیا کی سمجھ میں قلندر نہیں آیا، حیدر کو بلا کیسے سمجھے گی یہ دنیا جس دنیا کی سمجھ میں قلندر نہیں آیا۔ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں حافظ جنید مصطفیٰ صاحب، اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ ایمان میرا عقیدہ دارو منبر پہ
سرے نو کے سنا بولیں گے دارو منبر پہ سرے نو کے سنا بولیں گے ہم علی والے ہیں میسم کی زبان بولیں گے ہم علی والے ہیں میسم کی زبان بولیں گے اے تمام ایسا مبتب میں کیے جاؤں گا ذکر حیدر میں سناؤں گا سنے جاؤں گا میرے اندر میرے اندر کا جو میسم ہے یہی کہتا ہے چاہے کٹ جائے زبان نام جپے جاؤں گا ہم علی والے ہیں میسم کی زبان بولیں گے جن کے اجداد میں درہم کو ہی دیمانا تھا کے اجداد نے درہم کو ہی دیمانا تھا میرے مولا کے قصیدے وہ کہاں بولیں گے میرے مولا کے اور نام حیدر میں یہ طاقت ہے لیا جائے جب جتنے بوڑھے ہیں سبھی مثل جوان بولیں گے جتنے بوڑھے ہیں اور جو مولا ان کے لیے یہ شعر اور جو نہیں کرتے ان کی سمجھ میں یہ شعر آج کل ان کی سناج وفا کر ان سے اہل تطہیر تیرے حق میں وہاں بولیں گے اہل تطہیر اور دوزخی کر نہیں سکتا کبھی حیدر یہ وظیفہ تو فقط اہل جناب بولیں گے یہ وظیفہ تو فقط اہل جناب بولیں گے کیوں کوئی جھگڑا نہ رہ جائے کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی الف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں
مقام عزتی کیا ہے، کمال عاجزی کیا ہے، ثبوت دلبری کیا ہے، علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمان سے، علی موجود ہے چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ تو فقط اہل جناب لیں گے۔ اور صاحب نہج بلاغہ کے ثنا خوان ہیں ہم، کاٹ دی جائے زباں پھر بھی روا بولیں گے، کاٹ دی جائے زباں پھر بھی روا بولیں گے، کاٹ دی جائے۔ بے فیض ہے مولا سے جنہیں ربط نہیں ہے، بے فیض مولا سے جنہیں ربط نہیں ہے رب کی عطا عشق علی خبط نہیں ہے۔ گر آنکھ نہ پرنم ہو غم آل نبی میں، یہ بغض و عداوت ہے میاں ضبط نہیں ہے۔ اہل تطہیر تیرے حق میں وہاں بولیں گے۔ اور مفتی صاحب آپ کی نظر یہ شہد سماعت فرمائیں، اور اللہ پاک سیدہ سب پہ اور آپ پہ کرم فرمائیں۔ شعر دیکھیں، حرمت زہرا پہ خاموش بلا کیسے رہے، حرمت زہرا پہ خاموش بلا کیسے رہے، ہم تو سادات سے ہیں، ہم تو میاں بولیں گے، ہم تو سادات سے ہیں، ہم تو میاں بولیں گے۔ اور بغض حیدر، بغض حیدر کا چھپا کر بھی رکھو گر باعث، پھر بھی چہرے پہ نحوست کے نشان بولیں گے۔ کر یاد وہ شب ابی طالب کا زمانہ، جذبے کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا، وہ عظم و جمال رخ عمران کا فسانہ، ہر رات پیغمبر کو مصائب سے بچانا۔ اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی حیدر کو سلا دے۔
ہم تو سادات سے ہیں، ہم تو میاں بولیں گے، شرف ملا ہے، شرف ملا ہے پیغمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، فشار قبر کا ڈر ہے، تو ان سے بغض نہ رکھ، ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کبھی باپ ہے ابو طالب، ہم تو سادات اور ممتا سماعت فرمائیں، حشر میں حسنی تو مدحت کا صلہ پائے گا، جب حمایت میں تیری شاہ زماں بولیں گے، ہم علی والے ہیں میسم کی زبان بولیں گے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب حضرت۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آتا ہوں، بہت سے سوالات ہیں ناظرین کی جانب سے لیکن ٹائم کم ہے، کچھ ضروری سوالات لیں گے۔ ایک سوال ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے اور اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اپنے ناظرین کو بتائیے گا پلیز۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کا حضور کی امت کے لیے تحفہ در تحفہ ہے۔ رمضان المبارک خود اپنی جگہ پر ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے میں ایک بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس کی امت لیلۃ القدر رکھا ہے۔ لیلۃ القدر جبریل امی کو اللہ تعالیٰ نے معین بتا کر حضور کی بارگاہ کی طرف روانہ فرمایا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا باہم آپس میں کسی بات پر منازعہ ہوا، جس کے باعث یہ نعمت واپس لے لی گئی، تو متعین تاریخ تو نہ بتائی گئی، لیکن حضور نے پھر بھی اتنا کرم کر دیا کہ رب کے بتائے سے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو تو وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور یہ تحفہ میں سمجھتا ہوں مانگ کر امت کے لیے لیا ہے۔ کب میں اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، مفسرین اکرام نے لکھا، ایک قول یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضور کی امت کی عمریں کم ہیں اور سابقہ امتوں کی عمروں کو دیکھا تو ان کی عمریں زیادہ تھی، تو اب نبی علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں عرض کیا، اللہ میری امت کی عمریں، عمومی عمر حضور نے فرمایا میری امت کی 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، اور پہلی امتوں کی عمریں 900 سال، 1000 سال، 1200 سال، 1400 سال، 2000 سال، تو عرض کی یا اللہ میری امت کے جو نیک ہیں کل بروز حشر ان کی تو نیکیاں کم ہوگی، 60 سال میں جو نیکی ہو سکتی ہے 14 سال تو اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو یا اللہ میری امت کے جو نیک ہیں وہ پہلی امتوں کے نیکوں کے سامنے وہ احساس کمتری کا شکار نہ، تو
تو رب نے پھر حضور کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور لیلۃ القدر عطا کر کے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، محبوب امتی تیرا اس ایک رات کو زندہ کر لے تو میں رب اعلان کرتا ہوں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں۔ تو یہ تحفہ در تحفہ ہے۔ لیلۃ القدر نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، رفت والی۔ تو رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس کی طرف رہنمائی بھی لوگوں نے مختلف نشانیاں بتا کر کی۔ زیادہ نے اس کو 27 رمضان کا کہا، لیکن یہ ہر سال بدلتی ہے۔ طاق راتوں میں کبھی 21 کو ہے، کبھی 23 کو ہے، کبھی 25 کو ہے، کبھی 27 کو ہے، کبھی 29 کو ہے، اور بعضوں نے آخری رات کو بھی کہا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو بہرحال آخری عشرہ کم از کم یہ متعین ہے، اور اس کی طاق راتیں متعین ہیں۔ جس وطن میں کو رہتا ہے اس وطن کے چاند کے مطابق جو طاق رات آتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اس کو اپنی عبادتوں سے، جبی کے سجدوں سے آباد کرے تو یقیناً اللہ کی دربار سے یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑا تحفہ ہے حضور کی امت کے لیے۔ حضرت ایک اور ضروری سوال ہے، 20 رمضان المبارک سے اعتکاف کا عمل شروع ہوگا جس میں بہت سے مرد خواتین معتکف ہوں گے۔ حضرت اعتکاف میں کوئی خاص عبادت پہ روشنی ڈالیں اور اس کے اجر ثواب پہ بھی روشنی ڈالیں، ایک ناظرین کی جانب سے سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیں اعتکاف جو ہے یہ حضور کی امت کی رہبانیت ہے۔ یعنی پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ دنیا کو چھوڑ کر تارک دنیا ہو کر تنہا غاروں میں ساری زندگی بسر کرتے، نہ تو وہ معاشرے میں رہتے، نہ شادی بیاہ کرتے، نہ دیگر معاملات کرتے۔ تو اب حضور کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رہبانیت کو ختم کر دیا، فرمایا رہبانیت جائز نہیں، ترک دنیا یہ جائز نہیں۔ لیکن اس ترک دنیا کی ایک چھوٹی سی صورت باقی رکھی، اور وہ یہ 10 دن رمضان کا اعتکاف ہے۔ اتنا سا تم گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کے لیے بیٹھ سکتے، یہ 10 دن کے لیے۔ اس کو اعتکاف کا نام دیا گیا۔ اعتکاف مسنون ہے، یہ اعتکاف سنت قرار دیا اس کو گیا ہے۔ خود نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی یہ ثابت ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی عبادات کی جائیں، دیکھیں عبادات ظاہری بھی ہیں، قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، بدنی بھی ہیں، اور ذکر کی بہت ساری صورتیں، ذکر باللسان ہے، ذکر بالجنان ہے۔ خاموش بیٹھ کر رب کی خدائی میں اور کائنات میں غور کرنا، یہ بھی یہ بندگی ہے کہ اللہ نے کس طرح اس کائنات کو سجایا ہے۔ 10 فٹ کا زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں طرح طرح کے بیج بوئیں، ہر ایک بیج پر علیحدہ پودا اگے گا، ہر پودے کا رنگ جدا، اس کا پتا جدا، اس کا تنا جدا، اس کا پھل جدا، اس پھل کا ذائقہ جدا، اور ان کی تاثیر جدا جدا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کو خاموش بھی بیٹھتا ہے اور اللہ کی قدرت میں غور کرتا ہے تو اس کا وہ لمحہ بھی رائگاں نہیں جائے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال قرآن پاک نزول قرآن کا مہینے، کثرت سے قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور نوافل سے بہتر یہ ہے کہ جو قضا نمازیں زندگی میں انسان کی وہ لوٹاتے رہیں، تاکہ اللہ کے دربار میں اس حال میں پہنچے کہ اس کے ذمہ قضا نمازیں باقیہ نہ ہو۔ قضا نمازیں لوٹائے، درود پاک کے لیے ایک وقت مختص کر لے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے اوراد اور وظائف کے اوقات ہیں، کیا ان میں سے آدھا وقت آپ پر درود و سلام کے لیے مختص کر دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں آدھا کر لو، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے میں بھی اگر اضافہ کر لو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ عرض کی حضور پھر تہائی وقت کرتا ہوں، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اور اس میں اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کی حضور پھر آج کے بعد سارا وقت آپ پر درود و سلام میں ہی گزرے گا۔ تو درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں، 2 درباروں میں فوراً حاضری ہو جاتی ہے، ایک رب کی بارگاہ میں اور ایک حضور کی بارگاہ میں۔ حضور ایک دن صبح صحابہ کے مجمع میں خوش آئے، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور آج صبح کیوں یہ مسکراہٹ ہے، چہرہ کیوں کھلا کیوں خوش ہیں؟ اتانی آتم من ربی عز و جل، آج رب کے دربار سے میرے پاس آنے والا آیا اور وہ پیغام سنایا، سنیں گے تو آپ مچل جائیں گے۔ آج رب نے آسمانوں پر اعلان کیا، محبوب من صلی علیکہ صلیت علیہ ومن سلم علیکہ سلمت علیہ، محبوب جو تجھ پر صلاۃ بھیجے گا میں رب اپنی شان کے مطابق اس پر صلاۃ نازل فرماؤں گا، اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام نازل فرماؤں گا۔ تو ایک اعتکاف کے دوران درود پاک پڑھیں، قرآن عظیم کی تلاوت ہو، نوافل سے بڑھ کر زیادہ یہ ہے کہ جو ذمے میں قضا نمازیں ہیں ان کو لوٹائیں، کہ حساب لگا لیں میری کتنی نمازیں قضا ہیں۔ باقی بھی تمام لوگ جتنے ہیں وہ رمضان میں نوافل سے زیادہ اپنی قضا نمازیں لوٹائیں، چونکہ وہ تو فرض تھیں اور آپ کے ذمہ ابھی تک بقایا ہیں۔
ان کو لٹائیں کہ صاحب لگا لیں اتنے ہزار اتنے سو اتنے مطلب درجن نماز میری فجر کی قضا ہوئی. ہر ایک کو پتہ ہے اپنی زندگی وہ اپنی نمازیں قضا کرے. یوں اعتکاف کو اپنی عبادات سے بالخصوص اعتکاف کے دنوں میں جو راتیں آتی ہیں ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تنہائی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر سب سے زیادہ جو اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے وہ حالت سجدہ میں آتا ہے. چونکہ یہ تواضع کی انتہا ہے نا, وہ اس خالق کے سامنے اپنے اس وجود کی سب سے بلند جگہ اور معزز جگہ جبین جب خاک پہ رکھتا ہے تو اللہ کو اس کی تواضع, اس نے اب میرے سامنے ہتھیار ڈال دی ہیں, میری الوہیت کو قبول کر لی اور اپنی عبدیت کے قرار کر لیا ہے. تو سجدوں میں گر گڑائیں. جوان جو ہیں انہیں بھی گزارش ہے کہ رمضان میں توبہ کی طرف آئیں. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس, جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوہ ہے. اور جوان جب توبہ کرتے اللہ کے دربار میں تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان ایک چراغ روشن کر دو تاکہ ساری آسمانی مخلوق کو پتہ چلے کہ آج یہ جو چراغ روشن کیا گیا ہے یہ حبیب کی امت کے جوان کی توبہ کی خوشی میں کیا گیا. تو جوان کی توبہ سے بھی اللہ بہت خوش ہوتا ہے. خواتین جتنی ہیں وہ اپنی عزت عصمت اور عفت کا خیال کریں. اور حضور نے فرماتا نا کہ مجھے میری امت کی خواتین 3 چیزوں کی گارنٹی دیں, میں ان کو اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. تو وہ 3 میں ایک پردہ ہے کہ اپنے پردے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کریں اور محرمات سے بچیں. فرمایا میں اس کے بدلے میں انہیں جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں. تو یہ عبادات ہیں جو باقی اور مزید بڑھانا چاہے اور عاد وظائف کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے مفتی صاحب. ہمارے قلوب و ذہان کا منور فرما رہے تھے کون سیدہ زہرا. عاشق لکھتا ہے کہ راضی اس شخص سے حسنین کا نانا ہوگا, آل اطہار کا جو دل سے دیوانہ ہوگا, جس کو سرکار کہیں اپنے جگر کا ٹکڑا اس کا گستاخ تو رسوائے زمانہ ہوگا. فاطمہ پاک ہے اور پاک ہیں بیٹے اس کے, اپنے بچوں کو سبق پھر سے پڑھانا ہوگا. ڈھونڈتا عیب رہے آل محمد میں جو خوار ہو کے وہ دنیا سے روانہ ہوگا. بے خطا جن کو خطا وار نظر آتے ہیں آہینہ ایسے کمینوں کو دکھانا ہوگا. ذکر زہرا ہو علی سے ہو جلن جس کو بھی ہے جلانے میں مزہ اور جلانا ہوگا. سیدہ پاک سے دی جس نے خطا کو نسبت ہاں وہ ملعون تو عبرت کا نشانہ ہوگا. اور مقتا جو نہیں ان کا ہمارا بھی نہیں عمر فواد, ان کی نسبت سے ہی اب ہاتھ ملانا ہوگا. حاضری پیش کرتے ہیں محترم جنید مصطفیٰ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ملکائے کونین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ تیرے آن تے تیری قسم تیرے آن تے تیری قسم تیرے آن تیری قسم
قسم تیرے اور تیری قسم مصطفیٰ نہ بہن فاطمہ مصطفیٰ نہ بہن فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات سماعت حضور تو نہیں ویکھے جام دے حضور تو نہیں ویکھے جام دے حضور تو نہیں ویکھے جام دے روندے تیرے نین فاطمہ روندے تیرے نین فاطمہ روندے تیرے نین فاطمہ اور حاکم دا کاسا بھر دیو حاکم دا کاسا بھر دیو حاکم دا کاسا بھر دیو سخی تینو کہن فاطمہ سخی تینو کہن فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ سبحان اللہ واہ ماشاء اللہ بہت خوب ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی نہ ہو دنیا میں تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوب حضرت اس کے بعد حضرت ایک اور ناظرین کی جانب سے چھوٹا سا سوال ہے ٹائم بہت کم ہے حضرت اعتکاف سنت ہے فرض ہے یا واجب ہے اپنے ناظرین کو بتائیے گا پلیز اعتکاف یہ سنت ہے فرض اور واجب نہیں ہے جو مساجد کے اندر ہے تو وہ سنت کفایہ اس کو کہا گیا ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارے تارے کے سنت ہوں گے اور اگر کچھ لوگ 1 2 4 5 10 20 جتنے بھی ہیں وہ بیٹھ گئے تو ان کی طرف سے یہ سنت کفایہ ادا ہو جائے گی تو یہ سنت کفایہ ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے سامعین کے سوالات کا جواب دے رہے تھے عاشق لکھتا ہے کون حسین
عاشق لکھتا ہے کہ دل دلبراں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزوی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ اور سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے تھام لو ہمارا صاحباں بھی حسین ہے، جو یزید ہے اسے تھام لو ہمارا صاحباں بھی حسین ہے، اور ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، حضور محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، حضور محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ جنید مصطفیٰ صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور آپ کی حاضری کے ساتھ ہی آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کا، یہاں آنے والوں کا، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص مناظر اسلام استاذ محترم مفتی نذیر احمد قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ دائر اہل سنت پہ قائم دائم فرمائے۔ جنید مصطفیٰ صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا، ملے فقیر کو۔ تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک فقیر تیرے کر دے راہ یا زہرا، میں ایک فقیر۔ اور ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو۔ اور توفیق دیا رب نے، بارگاہ سیدہ پاک کے پاس کھڑے ہو کر ہے، بری ہے در سے ہزاروں نے جو لیا اپنی، بری ہے در سے ہزاروں نے جو لیا اپنی، میری طرف بھی کرم کی نگاہ یا زہرا، میری طرف بھی نہ پھیر آج
مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہیں تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پکارتے ہیں ملک خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا ہے خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا ہے خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا بڑا در